سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں اور تجزیہ نگار اسے آئندہ عام انتخابات کے ساتھ جوڑ کر بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ کس پولیٹیکل پارٹی میں کتنا دم ہے. ٹھیک ہے، ہماری سینٹ ہماری پارلیمنٹ کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن اس کی اپنی بھی ایک اہمیت ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے تو موجودہ سینٹ چیئرمین رضا ربانی اسے ایوان بالا یا سینٹ کہہ کر بلانے کی بجائے دارالوفاق کہنے پر زور دیتے ہیں. آئیے ہم اپنی سینٹ کی تاریخ پر ایک مختصر سی نظر ڈالتے ہیں. سقوط ڈھاکہ کے بعد ہم لوگوں نے بظاہر یہ سبق سیکھا کہ صوبوں کی آبادی کی بنیاد پر انہیں اسمبلیوں میں نمائندگی دینے کا طریقہ کچھ ٹھیک نہیں. آپ خود ہی سوچیں کہ اسمبلیوں میں پنجاب کی 11 کروڑ کی آبادی کی آواز زیادہ واضح طور پہ سنائی دے گی یا بلوچستان کی 1.25 کروڑ کی آبادی کی. سینٹ کو تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دینے کا ذمہ سونپا گیا. یعنی آبادی سے قطع نظر تمام صوبوں کو سینٹ میں 23 نشستیں ملتی ہیں. 23 نشستیں صوبہ سندھ کی، 23 ہی نشستیں صوبہ پنجاب کی، 23 KPK کی اور 23 بلوچستان کی. یہ ہو گئیں کل 92 نشستیں. لیکن ہماری سینٹ کی کل نشستوں کی تعداد 104 ہے. تو یہ باقی کے سینیٹرز کہاں سے منتخب ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. 4 سینیٹرز وفاق یا اسلام آباد سے منتخب کیے جاتے ہیں، جبکہ 8 سینیٹرز کا انتخاب قبائلی علاقہ جات یا فاٹا سے کیا جاتا ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے ہماری سینٹ کی کل نشستوں کی تعداد 100 ہوتی تھی. لیکن بھلا ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ جس کے دل میں اقلیتوں کا درد جاگا اور اس نے سینٹ میں 4 اقلیتی نشستوں کا اضافہ کر دیا. اس طرح یہ تعداد 104 ہو گئی. لیکن ہماری سینٹ میں صرف اقلیتوں کے لیے ہی کوٹا مختص نہیں کیا گیا، بلکہ تمام صوبے 4 خواتین کو بھی سینیٹرز منتخب کرتے ہیں. اسی طرح چاروں صوبے 4 ٹیکنوکریٹس یا علماء کو سینیٹر منتخب کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام صوبوں میں ایک اقلیتی رکن، 4 خواتین اور 4 ٹیکنوکریٹس یا علماء کا سینیٹر منتخب کیا جانا ضروری ہے. ہمارے ہاں سینیٹرز کو 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 3 سال کے بعد سینٹ کے آدھے ممبران ریٹائر ہو جاتے ہیں. ذرا مشکل بات ہو گئی، میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب 1975 میں پہلی مرتبہ ہماری سینٹ بنی تو 3 سال کے بعد یعنی 1978 میں اس کے آدھے ارکان کو ریٹائر کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے سینیٹرز نے لے لی. اور جب 6 سال پورے ہوئے تو پچھلی آدھی سینٹ کو ریٹائر کر دیا گیا اور ان کی جگہ نئے لوگ آ گئے. تب سے اب تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس مرتبہ جو آدھے سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں وہ 2012 میں منتخب ہوئے تھے. اب ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سینیٹرز کو کیسے منتخب کیا جاتا ہے. دیکھیے، میں نے اور آپ نے ووٹ دیا اور قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنے نمائندوں کو بھیج دیا. اب یہی MNAs اور MPAs سینیٹر کو منتخب کرتے ہیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پنجاب صوبے سے جو سینیٹر منتخب ہوں گے انہیں صرف پنجاب اسمبلی کے اراکین ہی ووٹ ڈال کر منتخب کریں گے. اسی طرح سندھ والے سندھی سینیٹرز کو منتخب کریں گے. بلوچستان اور KPK میں بھی یہی عمل دہرایا جائے گا. سادہ سی بات ہے نا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاٹا کے سینیٹرز کو کون منتخب کرے گا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں فاٹا سے تعلق رکھنے والے MNAs ہی فاٹا کے سینیٹرز کو منتخب کریں گے اور اسی طرح قومی اسمبلی کے MNAs وفاق سے تعلق رکھنے والے 4 سینیٹرز کو منتخب کریں گے. یہ تو بات ہوئی سینٹ کے الیکٹورل کالج کی. اب بات کرتے ہیں ووٹوں کی گنتی کی. یہ تھوڑا سا پیچیدہ عمل ہے. دراصل میرا اور آپ کا ووٹ تو ایک ہی دفعہ کارآمد ہوتا ہے. ہم نے جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا وہ جیت گیا تو ہمارے ووٹ کی بلے بلے، نہیں تو ہمارا ووٹ ضائع. لیکن سینیٹرز کو منتخب کیے جانے والا ووٹ ضائع نہیں ہوتا. اسی لیے اسے واحد قابل انتقال ووٹ بھی کہتے ہیں. اصل میں سینٹ کے لیے ووٹ ڈالنے والوں کو سینیٹرز کی ایک فہرست فراہم کی جاتی ہے جس پر وہ اپنی ترجیح کے مطابق ٹک کر دیتے ہیں. فرض کیا میرے پاس ایک فہرست موجود ہے تو میں اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو پہلی ترجیح کے اوپر ٹک کر سکتا ہوں،
दूसरी तरजीह के ऊपर मैंने नून लीग का नुमाइंदा टिक कर दिया और तीसरी के ऊपर पीटीआई का। अब जब गिनती होगी तो पहली प्रायोरिटी पाने वाले नुमाइंदों को अलहदा कर लिया जाएगा और इसी तरह गिनती का एक और राउंड होगा जिसमें दूसरी और फिर तीसरी तरजीह पाने वाले उम्मीदवारों को अलहदा किया जाएगा। इन तमाम वोटों का मवाजना होगा और इसी बुनियाद पर सेनेटर्स को मुंतखब कर लिया जाएगा। ये है सेनेटर्स के इंतखाब का तरीका। सेनेट हमारे वफाक की मजबूती की अलामत है और यही उम्मीद की जा सकती है कि एक फाल सेनेट हमारे मुल्क में जमहूरी तसलसल को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएगी।